وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 165۔ غزوہ احد کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ چونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت بری طرح سے ناکامی ہوئی، بہت شدید تکلیف پہنچی اور مسلمان بہت زیادہ غم کی حالت میں تھے۔ ایسی حالت میں مسلمانوں میں سے ہی بعض مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدگمان ہو رہے تھے، دلوں میں مسلمان بدگمانی لا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر۔ تو اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد کرواتے ہیں۔ پچھلی آیت میں 164 میں اللہ تعالیٰ اپنا یہ احسان مسلمانوں کو یاد کرواتے ہیں کہ یہ اس سے بڑھ کر کیا اللہ کا احسان ہوگا تم لوگوں پر کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تمہاری طرف بھیجا ہے، اور وہ پیغمبر جس نے تمہیں اندھیروں سے نکالا، گمراہیوں سے نکالا، تمہارا دین تمہیں سکھایا، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری تربیت کی، تمہارا تزکیہ کیا اور حق ادا کر دیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس سے بڑا احسان تم لوگوں پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وہ احسان یاد کروا رہے ہیں مسلمانوں کو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ وہ احسان یاد کرواتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوبارہ سے غزوہ احد پر ہی کومنٹری ہے۔ اللہ کہتے ہیں اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ، کیا بھلا جب پہنچی تم کو کوئی مصیبت، یعنی یہ جو مصیبت، یہ جو تکلیف غزوہ احد میں تم کو پہنچی ہے، قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَیہا، تحقیق پہنچائی تم نے اس سے دگنی تکلیف، یعنی اس سے دگنی تکلیف، اس سے زیادہ شدید تکلیف تم اس سے پہلے ان کو کافروں کو پہنچا چکے ہو۔ یعنی یہ جو ہار اور جیت دنیا میں ہوتی رہتی ہے، یہ تو دنیا کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتا دیا کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ لوگوں میں الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اس سے پہلے تم نے ان کو بے شمار تکلیف پہنچائی اور بے انتہا تکلیف پہنچائی۔ بدر میں اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوا تھا کافروں کو۔ اور اللہ کہتے ہیں قُلْ تُمْ أَنَّا هَٰذَا، اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ تکلیف کہاں سے آ گئی، یعنی اب تم اس چیز پہ پریشان ہو کہ یہ تکلیف تمہیں کیسے آ گئی۔ وہی بات ہے کہ اللہ کے نزدیک دین کے معاملے میں مدد اسی کی ہوتی ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اللہ چاہتے تو مسلمان جیت سکتے تھے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد کر سکتے تھے، مگر یہ اتنی تکلیف جو مسلمانوں کو پہنچی، جو اس طرح بری طرح شکست ہوئی اور مسلمان چیخے اس چیز کے اوپر کہ یہ تکلیف ہم پر کیسے آ گئی۔ اللہ کہتے ہیں قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، کہہ دیجئے اے نبی ان کو کہہ دیجئے یہ تو تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے آئی ہے۔ وہ جو نافرمانی تم نے کی، جو غلطی تم نے کی، اس کی وجہ سے تمہیں یہ تکلیف پہنچی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی تمام معاملات جو دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں وہ مکمل طور پہ اللہ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر یہ جو کچھ ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے ہونے دیا کیونکہ یہ تمہارے اپنے ہی نفسوں کی وجہ سے تکلیف تمہیں پہنچی۔ دنیا میں بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں، ان کی حکمت انسان کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو کیا چاہیے کہ اسے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر اللہ کے سپرد کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ سب کچھ ہونے دیا تو اسی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مرضی اور مشیت شامل ہے۔ اس چیز کو سمجھ کر بدگمان نہیں ہونا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ہم لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ بعض دفعہ زندگی میں تمام چیزیں صحیح چل رہی ہوتی ہیں، مگر انسان کو بہت شدید رنج یا تکلیف یا مصیبت یا ہار اس کی ہو جاتی ہے، تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔